آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ معزز و محترم خواتین اسلام، آپ کافی دیر سے اپنے اس ادارے کے سالانہ عظیم الشان اجلاس عام کو سن رہی ہیں۔ میں مشکور ہوں اپنے رفیق محترم، آپ کے اس مدرسے کے سنچالک اور آپ کے اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ جناب حضرت مولانا محمد غفران صاحب کا، اور انہی کے ہم سبق اور رفیق محترم جناب حضرت مولانا محمد فرمان صاحب کا، جن کے طفیل سے آپ سے محو گفتگو ہونے کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بہت مختصر سے وقت میں بہت توجہ کے ساتھ دین کی باتوں کو سماعت فرمائیں گے۔ دین کی باتوں کو سننے کا ایک ادب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی دین کی باتیں ہو رہی ہوں تو پھر اپنی سب باتیں ختم کر کے نہایت توجہ کے ساتھ دین کی باتوں کو سننا چاہیے، اس لیے کہ جب تک توجہ پوری نہیں ہوگی اور جب تک دل میں چسکا نہیں ہوگا، جب تک صحیح طلب دل کے اندر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمیں دین کی بات نہ تو سمجھ میں آئے گی، اور اگر سمجھ میں آ بھی گئی تو عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اپنے اسی بندے، اپنے اسی بندی کو عنایت فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے۔ آپ یہاں جمع ہوئی ہیں، آپ نے اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کیا اور دین کی بات سننے کے لیے یہاں یکجا ہوئی ہیں، تو پھر ہمیں نہایت توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ دین کی باتوں کو سننا چاہیے۔ بعض دفعہ بغیر توجہ کے بات کے سننے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ لو خاتون کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں جس کو لطیفہ بھی کہتے ہیں۔ ایک جگہ اسی طرح کا پروگرام چل رہا تھا، ہماری مائیں بہنوں کی نشست تھی اور وہ دین کی باتیں سن رہی تھی، تو جو مولانا تقریر کر رہے تھے تو وہ چھینک اور جمائی کے آداب بیان کر رہے تھے، اور چھینک اور جمائی کے وقت جو رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور جو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ہمیں تعلیم دی ہے، ان کو بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک مسئلہ ان مولانا صاحب نے یہ بیان کیا کہ اے بہنوں، جب تمہیں جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرو، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کا یہی حکم ہے کہ جب جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کریں۔ ایک بیچاری اس مجلس کے اندر سادہ لو خاتون بھی تھی جو توجہ سے بات نہیں سن رہی تھی، اس لیے کہ بغیر توجہ کے بات کا سننا بعض دفعہ بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بیچاری بھی توجہ کے ساتھ بات نہیں سن رہی تھی، اس لیے اپنے گھر گئی، اور جب کبھی ان کے داماد اور ان کے جمائی گھر پر آتے
تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی۔ جب بھی ان کا جمائی اور ان کا داماد ان کے سامنے آتا تھا تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ان کے جمائی نے یعنی ان کے داماد نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ اماں جب بھی میں آپ کے سامنے آتا ہوں اور آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو سادہ لو خاتون نے بتایا کہ بیٹا میں ایک پروگرام میں گئی تھی، وہاں ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جب تمہارا جمائی تمہارے سامنے آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کریں گے۔ تو بیچارے جو ان کے داماد تھے وہ بھی عالم دین تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اماں وہ جمائی کا مسئلہ نہیں بیان فرما رہے تھے بلکہ وہ تو جمائی کا مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان کو جمائی آئے جو سستی کی علامت ہے تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کریں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب توجہ کے ساتھ بات کو نہیں سنا جاتا تو پھر صحیح بات کو غلط سمجھ کر پھر غلط عمل کر دینا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نہایت توجہ کے ساتھ دین کی باتوں کو سنیں۔ مجھے ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ حضرات کے سامنے، آپ ماں بہنوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جتنی یہاں جمع ہیں اور اس نشست میں جتنی شریک ہیں، آپ میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہوگی جو یہ نہ چاہتی ہو کہ میں اور میرا گھرانہ خوشحال ہو۔ ہر کوئی آپ میں سے یہ چاہتی ہے کہ میں خوشحال رہوں، میرا گھرانہ خوشحال رہے اور خوشحالی کی زندگی ہم بسر کریں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ میں سے ہر ایک یہ بھی چاہتی ہے کہ ہم دنیا میں بھی عزت سے رہیں اور آخرت میں بھی ہم عزت دیے جائیں۔ کوئی بھی ماں بہنوں میں سے آپ میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کی تمنا یہ نہ ہو کہ اس کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے، اس کی آخرت سرخ روئی کے ساتھ ہو۔ لہذا اگر آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتی ہیں تو پھر سن لیجئے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر خوشحالی لانا چاہتی ہیں اور آخرت میں سرخ روح ہونا چاہتی ہیں تو پھر آج ہی سے آپ کو دو کام شروع کرنے پڑیں گے۔ بہت مختصر سے کام ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی لمبا چوڑا وظیفہ بتلایا جائے گا، ہمیں کوئی لمبی چوڑی تلاوت کے لیے کہا جائے گا، بلکہ بہت مختصر وظیفہ میں آج آپ کو بتلا کر کے جاؤں گا۔ اور اگر آپ نے اس وظیفے پر عمل کیا تو یقین جانیے اللہ کی طرف سے خوشحالی کے فیصلے ہوں گے، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی اور تاریکیاں ختم ہوگی، مشکلات دور ہوں گی، پریشانیاں دفع ہوں گی اور تنگ حالی کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ایک تو یہ ہے کہ آپ استغفار کا اہتمام کیا کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کریں۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار میں 5واں کلمہ بھی آتا ہے، پنجم کلمہ استغفار۔ یہ 5واں جو کلمہ ہے یہ بھی استغفار ہے۔ اس کے علاوہ بہت مختصر استغفار یہ ہے جو ہماری ماں بہنوں میں سے ہر ایک یاد کر سکتی ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کو کرتے ان کلمات کو پڑھتی رہا کریں، یہ استغفار ہے۔
کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار کے بہت سے فضائل ہمارے علماء نے لکھے ہیں اور مستقل کتابیں تحریر کی ہیں استغفار کے فضائل کے اوپر۔ اے پیاری ماؤں بہنوں، آپ بھی آج ہی سے استغفار کا اہتمام کر لیں۔ استغفار کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ، جو اللہ کی نیک بندی استغفار کا اہتمام کرتی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے دور رہے گی اور اللہ کی رحمت کے آغوش میں رہے گی۔ اس لیے آج ہی سے آپ استغفار کا خوب اہتمام کیا کریں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کون واقف نہیں؟ پڑھے لکھے حضرات، علماء، صلحاء، مدارس کے طلباء اور طالبات سبھی واقف ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ عالم دین اور خدا رسیدہ بزرگ گزرے ہیں جن کے وسیلے سے اور جن کے طفیل سے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ اتنے بڑے عالم دین، خدا رسیدہ بزرگ، جن کے فقہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ترویج دی، جن کے فقہ کی دنیا میں اشاعت ہوئی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سفر پر تھے۔ دیر ہو گئی، ایک مسجد میں آپ نے قیام کرنا چاہا، ٹھہرنا چاہا، مگر انتظامیہ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ مسجد میں رات میں کسی کو آرام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس لیے وہاں کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے آپ کو وہاں ٹھہرانے سے انکار کر دیا، اور چونکہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ذات سے تو وہ شخص واقف تھا مگر شکل و صورت سے وہ واقف نہیں تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آدمی کو اس کی ذات کے لحاظ سے، اس کے اوصاف کے لحاظ سے، اس کے نام کے لحاظ سے جانتے ہیں مگر شکل و صورت کے اعتبار سے ہم نہیں جانتے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو وہ جو مسجد کے ذمہ دار تھے وہ بھی آپ کی شکل و صورت سے واقف نہیں تھے مگر آپ کو وہ جانتے تھے، اس لیے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے باہر کر دیا، چونکہ انتظامیہ کا فیصلہ یہی تھا اور وہ آپ کی شکل و صورت سے واقف بھی نہیں تھا کہ کچھ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا۔ جب حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر کے سیڑھیوں سے نیچے اتار دیا تو ایک دور سے ہوٹل والا نان بھائی اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، وہ قریب آیا اور ہمدردی میں کہ یہ کوئی بزرگ ہے اور کوئی مہمان ہے، لہذا وہ آپ کے قریب ہوا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سفر پر ہوں، میں مسافر ہوں، مجھے دیر ہو گئی، میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نان بھائی نے ہمدردی میں کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے ہوٹل ہی میں جو ہے آپ قیام فرما لیں، ٹھہر جائیں، آرام کریں۔ چنانچہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس نان بھائی کے ساتھ اس کے ہوٹل میں پہنچے۔ رات تو ہو ہی چکی تھی، پوری رات آپ سوئے نہیں، چونکہ اللہ والے لوگ کم سوتے ہیں، وہ تو صرف اتنا آرام کرتے ہیں کہ جس سے عبادت کرنے میں ان کو نشاط رہے اور خوب چستی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سوئے نہیں، بلکہ آپ نے اس ہوٹل کے اندر اس نان بھائی کا یہ عجیب ماجرا اور عجیب واقعہ دیکھا اور سنا کہ وہ نان بھائی جب روٹی بناتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، جب کوئی دوسرا کام کرتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، اور پوری رات اس کا یہی معمول رہا کہ وہ اپنے کام کاج کو بھی کرتا ہے
اور ساتھ میں استغفار بھی پڑھتا رہتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی ایسا کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے کام کاج کو بھی کرتی رہا کریں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کا ذکر اور خاص طور پر استغفار بھی پڑھتی رہا کریں۔ آٹا بھی گوندھ رہی ہیں اور استغفار استغفر اللہ واتوب الیہ بھی پڑھ رہی ہیں، برتن بھی دھل رہی ہیں اور ساتھ میں استغفار پڑھ رہی ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، کپڑے بھی دھل رہی ہے اور استغفار بھی پڑھ رہی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دوسرے کام کر رہی ہیں تو استغفار پڑھتی رہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ نان بھائی پوری رات استغفار پڑھتا ہے، تو صبح جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو صبح فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نان بھائی سے آپ نے پوچھا کہ بھائی میں نے سنا کہ آپ پوری رات اپنے کام کاج میں بھی مشغول رہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ استغفار بھی پڑھتے رہے، کیا آپ نے کبھی اس استغفار کے ظاہری فائدے کو بھی دیکھا ہے؟ باطنی جو اس کے اندر انوار و برکات ہیں، جو لطائف ہیں، اس سے تو آپ ضرور لطف اندوز رہے ہوں گے اور ہو رہے ہوں گے، مگر کوئی اس کا ظاہری فائدہ بھی آپ نے دیکھا ہے؟ تو اس نان بھائی نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اس کا ایک ظاہری فائدہ یہ دیکھا ہے کہ جب بھی میں اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میری کوئی دعا ایسی نہیں کہ میں نے وہ اللہ سے مانگی ہو اور اللہ نے اس کو قبول نہ کیا ہو، مگر ایک دعا ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی وہ کون سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمایا مگر ایک دعا کو قبول نہیں فرمایا؟ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ تمہاری دعا کون سی ہے جو آج تک قبول نہیں ہوئی؟ اس نان بھائی نے بتایا کہ میں اللہ سے یہ دعا مسلسل کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار نصیب فرما دے، لیکن میری یہ دعا آج تک قبول نہیں ہوئی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس دعا کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ آج حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا اور تمہیں زیارت کا شرف بخش دیا۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ ہماری مائیں بہنیں استغفار کا خوب اہتمام کیا کریں۔ ایک صحابی رسول اپنا ایک مہلک مرد لے کر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ جب صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی مرض پیش آتا، تو آپ اس مرض کو لے کر، اس مسئلے کو لے کر، اس معاملے کو لے کر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے طبیب ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے حکیم ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے حکیم کی خدمت میں ایک صحابی رسول پہنچے اپنا ایک مہلک مرض لے کر۔ وہ مہلک مرض یہ تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے غصہ بہت آتا ہے، میرے اندر چڑچڑاپن ہے، یا رسول اللہ میرے اس مہلک مرض کا علاج تجویز فرما دیجئے، مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیجئے کہ جس سے میرا یہ غصہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ رسول پاک علیہ السلام نے ان کے لیے ایک وظیفہ یہ تجویز فرمایا کہ اے میرے ساتھی، تم 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرو۔ جب تم 100 مرتبہ استغفار پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس مرض کو دور فرما دیں گے اور تمہیں اس سے نجات عطا فرمائیں گے۔
غصہ کتنی خطرناک بیماری ہے کہ جب غصہ آتا ہے انسان کو تو لمحوں میں وہ ایسی خطا کر بیٹھتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہے مگر اپنی اس خطا کی وہ تلافی نہیں کر پاتا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے غضب الاول جنون وآخرہ ندب، کہ غصے کی شروعات تو پاگل پن ہے کہ آدمی غصے میں آ کر تیش میں آ کر وہ منٹوں میں لمحوں میں کچھ خطائیں ایسی سرزد کر دیتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہے ان کی تلافی نہیں ہوتی، اور غصہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے بھائی میں نے کیا کیا۔ اتنی خطرناک بیماری ہے یہ غصہ، اور غصے کی اس بیماری کے خاتمے کا علاج سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز فرمایا کہ میرے ساتھی تم روز آنا 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیماری کو ختم فرما دیں گے، تمہارے غصے کو ختم فرما دیں گے۔ آج یہ مرض کتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم ذرا سی باتوں میں ہمیں غصہ آ جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار کے بہت فضائل علماء نے لکھے ہیں، مستقل کتابیں تحریر کی ہیں۔ ایک تو ہم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کریں، اور ایک مختصر استغفار میں نے آپ کو بتلایا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اگر آپ ایک تسبیح صبح اس استغفار کی پڑھ لیا کریں اور ایک تسبیح شام کو اس استغفار کی پڑھ لیا کریں، اور درمیان میں جب بھی موقع ملے اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے بھی اس استغفار کو پڑھ لیا کریں، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کے فضائل سے، اس کے انوار و برکات سے، و لطائف سے ہمیں نوازے گے۔ دوسری چیز جو ہے درود پاک کی کثرت۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں، ہر ایک مرد پر، ہر ایک عورت پر، ہر ایک بوڑھے، ہر ایک جوان، ہر ایک بچے، ہر ایک بچی پر حضور پاک علیہ السلام کے ایک فرد کے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ ان احسانات کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو، یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمان ماؤں بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیغمبر پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کریں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجنے کی۔ کتنے فضائل درود کے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، سفر پر تھے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا مگر پانی نہیں، وضو کا سادن نہیں، اب وضو کیسے کریں، پریشان ہیں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ ایک کنواں دکھائی پڑا، اس کنویں کے قریب گئے،
مگر اس کنویں پر پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی کیسے نکالے؟ پریشان ہے یہ اللہ والے۔ اتنے میں ایک بچی آئی اور پوچھا کہ اللہ والوں آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا میری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز میری قضا ہونے کو ہے، میرا وضو نہیں، مجھے وضو کرنا ہے، پانی میرے پاس موجود نہیں، کنویں میں پانی تو ہے مگر ڈول نہیں، رسی نہیں، پانی کیسے نکالوں؟ چنانچہ اس بچی نے اس کنویں کے اندر تھوک دیا۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے پانی ابل کر کناروں پر آ گیا، میں نے وضو بھی کیا، پانی پیا بھی، اور میں نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں نے اس بچی کو بلایا، اس کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھا اور پوچھا ہے بیٹی تیرا عمل کیا ہے کہ تیرے تھوک میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ تو کنویں کے اندر تھوک دیتی ہے اور پانی ابل کر کناروں پہ آ جاتا ہے؟ وہ بچی رو پڑی، بتلایا نہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خوب اصرار کیا کہ اے بیٹی تجھے بتانا پڑے گا کہ تو ضرور کوئی عمل کرتی ہے جس عمل کی برکت سے اللہ نے تیرے لعاب اور تھوک کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ تو کنویں میں تھوک دیتی ہے اور پانی ابل کر باہر آ جاتا ہے۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو بچی نے روتے ہوئے بتایا کہ اللہ والوں میرا کوئی خاص عمل نہیں، میرا تو ایک مختصر سا عمل یہ ہے کہ رات کو اتنا تک روزانہ میں 5000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لوں اتنا تک مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر! اس زمانے کی بچیوں کا کیا عالم تھا کہ رات بھر وہ حضور پاک علیہ السلام پر درود بھیجتی تھی۔ اے پیاری ماں بہنوں، ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ درود کی کتنی فضیلتیں ہیں اور کتنے فضائل علماء نے لکھے ہیں، میں اس مختصر وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ درود پاک کی فضیلتیں کیا ہیں۔ اس وقت تو مجھے مختصر آپ کو ایک چھوٹا سا یہ وظیفہ بتلانا تھا کہ ایک تو ہم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں، اور دوسرے یہ کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجا کریں۔ جب ہم اس وظیفے پر عمل کریں گے، اس وظیفے کو اپنائیں گے، تو میں یقین دلاتا ہوں اللہ کی طرف سے خوشحالی کے فیصلے ہوں گے، مصیبتوں کے بادل چھٹیں گے، پریشانیاں دور ہوگی، مال میں فراوانی آئے گی، تنگی اور بدحالی دور ہوگی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجا کریں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجا کریں۔ ایک تسبیح صبح کو استغفار کی پڑھا کریں اور ایک تسبیح صبح کو درود پاک کی پڑھا کریں، اور پھر رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کریں اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ جب آپ اس وظیفے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے فیصلے اتریں گے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں، روزے کی کوئی اہمیت نہیں، زکوٰۃ کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ تو دین اسلام کی اہم ترین ارکان ہیں۔ نماز جس کے بارے میں ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے،
جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ نماز کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، تو اس نے کفر والا کام کیا۔ اس لیے نماز کی جو اہمیت ہے دین اسلام کے اندر، اور نماز کا جو مقام ہے دین اسلام کے اندر، اس سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، اور نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو عورت کے لیے تقدیر کیا گیا یہ فیصلہ ہے کہ عورت جب بچے کو جنم دینے لگتی ہے، اس وقت کی جس پریشانی کا عالم جو ہوتا ہے، اور اس پریشانی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا سوائے اس ماں کے جس کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ اب اس کو اولاد دینی ہے، وہی اس کا تصور کر سکتی ہے کہ اس وقت کتنی پریشانی کا سامنا اور کتنی مصیبت کا سامنا اس خاتون کو کرنا پڑتا ہے۔ مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں بھی عورت کے اوپر نماز معاف نہیں۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ، روزوں کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ و حج کے ساتھ ساتھ، اور دین اسلام کے ان اہم ترین ارکان کے ساتھ ساتھ ہم اس وظیفے پر بھی عمل کریں، اس وظیفے کو بھی اپنائیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس وظیفے پر عمل کریں گی۔ ایک مختصر بات یہ عرض کر دوں کہ درود پاک کیا ہے، کون سا درود پاک پڑھیں؟ تو میری ماں بہنوں، افضل ترین درود پاک وہ ہے جو آپ اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے افضل ترین درود ہے۔ اس درود کا نام درود ابراہیمی ہے، اور اس کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو اسی درود کو پڑھ لیا کریں، ورنہ تو اس کے علاوہ بہت سے درود احادیث کے اندر آئے ہیں، علماء نے لکھے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی بتا دوں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مختصر درود ہے۔ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم غرامی ہے اور آپ کا جو پاک نام ہے وہ محمد ہے۔ بہت سی مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو وہ بتاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو مختصر درود ہے، یہ ہمارے نبی کا نام نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا نام ہے محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے پاک پیغمبر کا نام ہے، اور جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ مختصر اور شارٹ کٹ درود ہے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں یہ اچھی طرح سے سن لیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ کا ادارہ، آپ کے بچوں کے چند پروگرام میں نے بھی سنے، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا۔ اور ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور بچے اور بچیوں کو پڑھنا چاہیے، اور ماں باپ کو ان کے پیچھے محنت کرنی چاہیے۔ اور جس جگہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس جگہ سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور اس کے تقاضے بھی ذہن میں ہونے چاہیے، اور ان کو بھی پورا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور اس ادارے کو بھی خوب ترقیات سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔